مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله البشير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين، آمين 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 إلى غير نهاية۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے قبل عظیم کچھ عرض و معروض ہو۔ سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، رحمتوں کے خزینہ، مدینے سے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا احمد مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار پرانوار میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول حصول برکت کے لیے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ آپریٹر صاحب کا نام ایک مرتبہ پیار سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے بھائی نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو صدا رضائے کمیٹی کی محنت وصول ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس محفل کے ذریعہ جب کسی کی زبان پر میرے امام حسین کا نام آیا اور کسی نے دل سے یا رسول اللہ پکارا، اسی وقت محنت۔ ایک مرتبہ اور پیار سے درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا،
کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی آئے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، طیبہ یاد کر لینا۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ میرے امام نے عاشورے کی رات عبادت کے لیے مانگی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں آج کی رات اپنے رب کو منا لو، ہر خیمے میں قرآن کی آیات تلاوت کی جا رہی ہے۔ سویرا ہوا، کچھ جانثاران حسین شہید ہوئے، اسی دوران ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً 7 برس کی ہے، وہ حضرت حر بن یزید ریحائی کی بیٹی ہے۔ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ کوئی بھلی چیز بچوں کو دکھتی ہے تو وہ دوڑ کر چلی جاتی ہے۔ 7 سال کی بچی ہے، حر بن یزید ریاحی ابی ابن زیاد عمرو بن سعد کے ساتھ ہے۔ ان کی بچی خیمہ حسین کی طرف چلی جاتی ہے، خیمے میں داخل ہوئی، حضرت زینب قرآن کی آیات تلاوت کر رہی تھی، انہی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ جب بیٹھی سیدہ زینب کی نگاہ پڑی، پوچھتی ہیں بیٹی کہاں سے آئی ہو، تم کون ہو؟ بچی نے جواب دیا آپ کے سامنے یہ جو خیمہ لگا ہے میں اس خیمے سے آئی ہوں، میرے باپ کا نام حر بن یزید ریاحی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا تب تو تم ہماری مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میرے پاس پانی کا ایک بوند نہیں ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ ہوتا تو تمہاری مہمان نوازی میں اس کو پیش کر دیتی۔ میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، اگر ایک ٹکڑا بھی روٹی کا ہوتا تو تمہاری خدمت میں پیش کر دیتی۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، حضرت سکینہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سکینہ اپنے بالوں اپنے کانوں میں 2 بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب نے بلایا بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ۔
حضرت سکینہ حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں جی پھوپھی جان بیان فرمائیں۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی یہ فلاں خیمے سے آئی ہے، سامنے والے خیمے سے آئی ہے، یہ ہماری مہمان ہے، اور ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمارے دربار میں ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم خاندان مصطفیٰ والے ہیں، ہم انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی سکینہ تمہاری کانوں میں جو بالی ہے اسے اتار کر اس بچی کو پہنا دیا جائے۔ بالی اتاری گئی، بچی کو پہنایا گیا۔ پھر جب بچی جانے لگی تو سیدہ زینب اس کو سینے سے لگاتی ہے، پیشانی کا بوسہ دیتی ہے۔ جاتے جاتے حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہاں پر ہمارے پاس نہ تو پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی ٹکڑا ہے روٹی کا، کچھ بھی نہیں ہے بیٹی، ہمارے پاس جو تھا ہم نے تیرے لیے مہمان نوازی میں پیش کر دیا۔ بیٹی اگر تمہیں کبھی ہماری مہمان نوازی دیکھنی ہو، اگر کبھی موقع ملے تو مدینے آ جانا، وہاں حاضری دینا، وہاں ہمارے گھر آنا، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ مصطفیٰ کے گھرانے والے کس طرح سے مہمان نوازی۔ بے شک سبحان اللہ۔ حر بن یزید کی بیٹی، ان کو کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں، آپ اندر سے نکلی باہر آئیں، ادھر میرے امام علی مقام پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حر بن یزید ریاحی نے سنا میرے آقا حسین کے خطبے کا اثر ان کے دل میں کچھ اثر کیا۔ اسی دوران مجمع میں آپ کھڑے تھے، سامنے سے آپ کی بیٹی 7 برس کی دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ جب بیٹی کے چہرے پر نظر پڑی ہے حر بن یزید ریاحی کی تو انہوں نے کہا بیٹی ادھر آؤ۔ بیٹی قریب آئی، کان کو دیکھا، قریب بیٹھاتے ہیں، بیٹھا کر پوچھتے ہیں بیٹی یہ تو بتاؤ کہ جب تم یہاں پر آئی تھی تو تمہارے کان میں بالی نہیں تھی، یہ بالی تم کو کہاں ملی؟ اس بچی نے کہا کہ میں سامنے والے خیمے میں گئی تھی، وہاں ایک خاتون تھی، سفید بال تھے ان کے، انہوں نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ جب سینے سے لگایا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ماں کی ممتا نے اپنے آنچل میں چھپا لیا ہو۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اتنی دیر میں ایک چاند سے روشن چہرے والی بچی کا گزر ہوا، ان کے کانوں میں 2 بالیاں تھی۔ وہ خاتون کہتی ہے سفید بالوں والی اے بیٹی یہ کانوں کی بالی اتار کر اسے دے دے، ہم مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ابا جان یہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا بیٹی اگر کبھی تمہیں مہمان نوازی دیکھنی ہے تو مدینے آ جانا، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم مہمان نوازی کس طرح کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ حر بن یزید ریاحی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی پتہ ہے وہ خیمے والے کون ہیں؟ بچی عرض کرتی ہے نہیں بابا مجھے نہیں معلوم۔ حر بن یزید نے کہا بیٹی یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے روکا تھا۔ اللہ اکبر، حر بن یزید نے کہا بیٹی یہ وہی قبیلہ ہے جس کو میں نے روکا تھا، اگر میں نہ روکا ہوتا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آتا۔ بیٹی ان کا گنہگار میں ہی ہوں، ان کا خطا کار میں ہی ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، میرے دل میں ایک ڈر ہے کہ اگر میں تیرے حسین پر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین مجھے ٹھوکر مار دے، اس ڈر سے میں ان کے قریب نہیں جا رہا ہوں۔ اس وقت بیٹی نے کہا تھا بابا جان آپ نے انہیں جانا نہیں ہے، انہیں پہچانا نہیں ہے، جب وہ دشمن کی بیٹی کو بالی اتار کر دے سکتی ہے تو بابا جان آپ اداس نہ ہو، حسین کی چوکھٹ پہ جانا آپ کا کام ہے اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دینا یہ زہرا کے لالوں کا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرت حر بن یزید ہمت اکٹھا کیے، حاضر ہوتے ہیں، قدموں پر گر پڑے آقا حسین کی بارگاہ میں۔ میرے امام پوچھتے ہیں کون ہو؟ حر بن یزید نے عرض کیا اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، میرا نام حر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسین، آقا حسین نے فرمایا کس لیے آئے ہو یہاں، کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا اے نواسہ رسول میں آپ کا خطا کار ہوں، میں وہی ہوں جس کی وجہ سے آپ کو میدان کربلا میں لایا گیا ہے، میں نے ہی آپ کا راستہ روکا تھا۔ اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں پر اس لیے گرا ہوں کہ آپ مجھے معافی کا پروانہ عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، حسین کا گھر ایسا گھر ہے، اور دیکھ
دیکھو کہ سخاوت کیا ہوا کرتی ہے. میرے حسین نے معاف کرنا سیکھا ہے, میرے حسین نے معاف کرنا سکھایا ہے, میرے حسین کے دربار سے صبر کا بھی پیغام مل رہا ہے, میرے حسین کے دربار سے معافی کا پروانہ دینے کا بھی پیغام مل رہا ہے. حضرت حر بن یزید نے جب کہا تھا اے نواز رسول میں اپنی خطا پر شرمندہ ہوں, مجھے ایک مرتبہ معاف کر کے اپنی غلامی میں لے لیجئے. میرے حسین نے پوچھا تھا تیرا کیا نام ہے, اس نے کہا میرا نام حر ہے. میرے امام فرماتے ہیں جس کا نام حر ہو یعنی جس کے نام کا معنی آزاد ہو رہا ہو, تو کیا حسین کہتا ہے انت حر من النار, تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور حسین تیری جنت کی گارنٹی بھی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کربلا کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. آؤ دیکھو حضرت حر بن یزید میرے آقا حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں, سر پہ امامہ باندھتے ہیں, تلوار لیتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. جب میدان جنگ میں اترے جیسے ہی عمرو بن سعد نے دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا کہ کچھ دیر پہلے تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ تھے, اچانک کیا ہوا کہ یہ حسینی ہو گئے, یزیدی سے بدل کر حسینی ہو گئے. اللہ اکبر. عمرو بن سعد آگ ببولا ہو گیا, غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا. اس نے کہا کون ہے جو اس کو مزہ چکھائے کہ ہمارا ساتھ چھوڑ دینے کا انجام کیا ہوگا. عمرو بن سعد کے ساتھ چونکہ حر بن یزید ریاہی رہ چکے تھے, اس کو معلوم تھا یہ کتنے بڑے پہلوان ہے, یہ کتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر میں مولانا صاحب کے ساتھ رہتا ہوں تو یہ میرے اوصاف کو جانیں گے, یہ جانیں کہ میرے اندر کتنا علم ہے, یہ جانیں کہ میرے اندر کیا ہنر ہے. تو عمرو بن سعد کے ساتھ حر بن یزید ریاہی رہا کرتے تھے. اس کو معلوم تھا کہ ان کو کتنی طاقت ہے, یہ کتنے پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ذرا توجہ دینا میرے بھائی. اللہ اکبر. عمرو بن سعد نے ڈبل لوگوں کو بھیجا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حر بن یزید رہائی بہت بڑے پہلوان ہیں. عمرو بن سعد نے ڈبل لوگوں کو بھیجا. جب وہ لوگ آئے ہیں ان کی تلوار چلی ہے, سب کے سب زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حر بن یزید عمرو بن سعد نے کہا اے حر تمہیں ہو کیا گیا ہے, اس سے پہلے جب تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے تو تم اس طرح سے مقابلہ نہ کیا کرتے تھے, تم اتنوں کا مقابلہ نہیں کر پایا کرتے تھے, آخر بات کیا ہے. تو حر بن یزید ریاہی نے جواب دیا تھا کہ ابھی تک حر تمہارے ٹکڑوں پر تھا, اب یہ حر حسین کے طرف چلا گیا ہے. ابھی تک یہ حر یزید کے ٹکڑے پہ پل رہا تھا, اب حر حسین کے ٹکڑوں پر پلنے لگا ہے. یہ حسین کے ٹکڑے کا نتیجہ ہے کہ تم ڈبل بھیج رہے ہو. میں گرا بے شک سبحان اللہ. کافروں کی باطلوں کی تلوار چلی, نیزوں کی بارش ہوئی. حضرت حر بن یزید آپ جام شہادت پیا, جنتی نام حاصل کیا اور گویا یہ کہہ رہے تھے جس نے آدھا کے لشکر کو چھوڑ کر دیکھو کس طرح نکلتے ہیں جہنم سے, خدا والے چھوڑ کر لشکر آدھا کو کس طرح سے جہنم والے نکلتے ہیں اور حسین کے قدموں پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت حر بن یزید ریاہی کی شہادت ہو گئی. ان کے بعد نمبر آیا حضرت وہاب بن کلبی کا. حضرت وہاب بن کلبی, آپ کا پورا نام ہے وہاب بن عبداللہ کلبی. آپ کی شادی کو ہوئے ابھی 15 دن ہوئے تھے. کتنے دن؟ 15 دن. کڑیل نوجوان وہاب بن کلبی ماں کے پاس جاتے ہیں. آؤ میں تاریخ کربلا آپ لوگوں کے سامنے چھیڑ دیا ہوں, پیارے ذرا غور سے سننا. حضرت وہاب بن کلبی ماں کے پاس جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں ماں آج آقا حسین اکیلے نظر آ رہے ہیں, آج آقا حسین پر پریشانی آ پڑی ہے, ان پر مصیبت آن پڑی ہے. ماں مجھے اجازت دو کہ میں جا کر آقا حسین پر اپنی جان کو قربان کر دوں. اللہ اکبر. قربان جاؤں میں وہاب بن کلبی کی ماں پر, میرے ماں باپ قربان ہو, بنیار جائے وہاب بن کلبی کی ماں پر. وہاب بن کلبی کی ماں نے کہا تھا بیٹا میں نے تو تجھے دودھ ہی اسی لیے پلایا تھا تاکہ تیرا جینا بھی حسین کے نام پر ہو اور تیرا مرنا بھی حسین کے نام. بے شک سبحان اللہ. کتنی دن شادی کو ہوئے تھے؟ 15 دن. بیوی کے پاس آئے,
کہتے ہیں اے میری شریک حیات، اے میری رفیق حیات، میں اپنی گردن، اپنی جان حسین کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی ہم نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہیں۔ بیوی کہتی ہے آپ جائیں، شوق سے جائیں، آپ جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو میرا نام بھی شہیدوں کی بیوی میں آ جائے گا۔ وہاب بن قلبی کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، تو نے میرے لیے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، تو نے میرے لیے اپنے بہن کو چھوڑا ہے، مجھے معلوم ہے تیرے سہاگ کی قیمت کیا ہے، مجھے معلوم ہے تو نے سب کچھ اپنا قربان کر کے میرے پاس آئی ہے۔ جے وجے کی خوش عقیدہ مسلمانوں، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی بیوی آ رہی ہے کسی کے گھر، کسی کی بیوی بن کے آ رہی ہے آپ کے گھر، تو خبردار اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا۔ اس نے اپنے بچپن کی یادیں بھی چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے بچپن کا سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے، بھائی کا پیار بھی چھوڑ کر آ رہی ہے، ماں کی ممتا بھی چھوڑ کر آ رہی ہے، باپ کو بھی چھوڑ کر آ رہی ہے۔ خبردار تمہارے گھر جو بیٹی آئے دلہن بن کے، کبھی اس پر زیادتی مت کرنا۔ خدا کی قسم تمہارے گھر جو بیٹی آئی ہے، آج اگر تم کسی کی بیٹی کی عزت کر لو تو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہیں زندگی کی معراج بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہاب بن قلبی کی بیوی کہتی ہے اے میرے سردار آپ شوق سے جائیں، اتنا سننا تھا کہ آپ کے اندر جوش شہادت کا طوفان امڑ پڑا، میدان کارزار میں آئے، لڑنے لگے، جدھر تلوار گھوم رہی ہے کاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، جو سامنے آتا کاٹ کے زمین پر رکھ دے رہے ہیں۔ آخرکار تلوار چلی ہے، نیزوں کی بارش ہوئی ہے، جسم چھلنی ہوا ہے زخموں سے، سر کاٹ دیا گیا۔ سر کاٹ کو جب اٹھا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا حسین آؤ اپنے ایک غلام کی لاش کو اور لے کر جاؤ، تمہارا ایک شہدائی اور قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے حسین آئے ہیں، گود میں ہاتھ میں لیتے ہیں سر کو لے جا کر بیوی کے پاس پیش کر دیا۔ بیوی کے ساتھ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو چیخنا چاہیے تھا، چلانا چاہیے تھا، بالوں کو نوچنا چاہیے تھا، مگر قربان جاؤ صحابہ کی بیویوں پر، قربان جاؤ تابعین کی بیویوں پر۔ جب سر ان کی گود میں پیش کیا گیا تو انہوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں آیا، ان کی زبان پر اف تک نہیں آیا، انہوں نے سجدہ کیا، عرض کیا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا نام بھی شہیدوں کی بیوی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب ایک ایک کر کے سارے شہدائی شہید ہو گئے تو باری آئی خود امام علی مقام کے گھر والوں۔ میرے حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے، کندھے پہ چادر میرے مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، تلوار سے یوں ٹیک لگا۔ اتنی دیر میں میرے امام ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں، پیچھے سے آپ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بابا کے ہاتھ کندھے پر رکھا، پوچھتے ہیں بابا آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ اب میدان کربلا میں جاؤں۔ میرے امام نے جب یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میدان کربلا میں جاؤں تو حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان جن کے 18 سال کا نوجوان جن کا بیٹا ہو، جن کے پاس 18 سال کا نوجوان بیٹا ہو، ان کے باپ میدان جنگ میں نہیں جائے۔ حضرت اکبر نے عرض کیا بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ آقا حسین نے فرمایا تو میری یاد ہے میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ عرض کرتے ہیں بار بار اصرار کیا تو میرے امام نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لائے، آپ کی ماں کا نام تھا حضرت لیلہ بنت ابی مرہ۔ آپ ماں کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں مجھے دولہا بناؤ۔ اللہ اکبر، کیسا دولہا بننا ہے؟ نکاح کا دولہا نہیں بننا تھا، شادی کا دولہا نہیں بننا تھا، بلکہ شہادت کا دولہا بننا تھا۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے دولہا بناؤ۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی چیخ نکل جاتی
ہے، سسکیاں بن جاتی ہیں۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، پیشانے کا بوسہ لیا، پھر کہتی ہیں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ حضرت علی اکبر نے کہا ماں مجھے شہادت کا جوڑا پہناؤ۔ اللہ اکبر! ماں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہوں گے کہ ماں اگر کبھی بچے کو مارکیٹ لے کر جاتی ہے، ایک جوڑا لیتی ہے، بچے کے جسم سے لگا کر دیکھتی کہتی نہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے، ایک دوسرا جوڑا اٹھاتی ہے، بچے کے جسم سے لگا کر چیک کرتی کہتی نہیں اس کا کلر بھی اچھا نہیں ہے، وہ کئی کپڑے بدل دیتی ہے۔ اس طرح ماں بچے سے پیار کیا کرتی ہے۔ ایک کپڑا اٹھا رہی ہیں حضرت علی اکبر کی امی، پھر ہٹا دے رہی ہیں، دوسرا کپڑا اٹھا رہی ہیں، پھر ہٹا دے رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر نے خود کہا کہ ماں میرے لیے کوئی سفید جوڑا ہو تو نکال دو۔ ماں نے کہا بیٹا تم سفید جوڑا ہی کیوں اٹھانا چاہتے ہو، تم سفید جوڑا ہی کیوں پہننا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی اکبر نے عرض کیا تھا ماں میں چاہتا ہوں کہ میں سفید جوڑا اس لیے پہنوں کہ میں نے اپنے بابا حسین سے سنا ہے کہ نانا جان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سفید لباس بہت پسند ہے، نانا کو سفید لباس بہت پسند تھا۔ ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ سفید لباس پہن کر جب میدان کربلا میں جاؤں تو سفید لباس سے میرے کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور نانا کی سنت بھی۔ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر! پوچھو اس ماں سے، جن کے بچے ہیں ماں سے پوچھو کہ بچوں کو جب تکلیف ہوتی ہے، کہیں ٹھیس لگ جاتی ہے تو ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اور یہاں حضرت لیلہ بنت ابی مرہ اپنے بیٹے کو شہادت کا جوڑا پہنا رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا جائے گا تو پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ نے سفید جوڑا پہنایا، سر پہ امامہ باندھا، پھر اعلان فرمایا خیمے میں اے خاندان نبوت کی شہزادیوں آؤ ذرا دیکھو میرے بیٹے علی اکبر کو کیسا لگ رہا ہے، ذرا بتاؤ کہ جوڑے میں کچھ کمی تو نہیں ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ جب حضرت لیلہ نے یہ آواز لگائی تھی تو کوئی اکیلے نہیں آیا ہے، حضرت زینب آئی ہیں اپنے ساتھ، اون محمد کو بھی لے کر آئی ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں کیا بات ہے؟ حضرت لیلہ نے کہا یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ زینب نے کہا نہیں تیرا بیٹا نہیں جائے گا، پہلے میرے اون محمد جائیں گے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ شہربانو نکلتی ہیں، شہربانو اپنی گود میں 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئی ہیں، کہتی ہیں نہیں نہ تیرا بیٹا علی اکبر جائے گا نہ تیرے اون محمد جائیں گے، پہلے میرا بیٹا علی اصغر جائے گا۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت فروا قاسم کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتی ہے اور کہتی ہے سنو نہ تو علی اکبر جائے گا نہ علی اصغر جائے گا نہ اون محمد جائیں گے، اگر میدان کربلا میں کوئی جائے گا تو میرا قاسم ہی جائے گا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ میرے امام تشریف لائے، میرے امام نے فرمایا کیا بات ہے علی اکبر اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان یہ کہہ رہی ہے پہلے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے گا، پہلے میرا بیٹا جائے گا، اس بنا پر تاخیر ہو گئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی ہے۔ اللہ اللہ! ماں بہنوں کا پیار دیکھو، جب حضرت علی اکبر کو اجازت مل گئی آپ آگے چلنے لگے، اتنے میں حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں۔ حضرت سکینہ علی اکبر کے پاس پہنچتی ہیں، پیر کو پکڑ لیتی ہیں، ہاتھ کو چومتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی ذرا چل کے تو دکھا دو۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر نے پوچھا بہن یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر میں کربلا کے میدان میں علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھے، اگر کسی کا سب سے زیادہ کچھ لوٹا ہے تو وہ حضرت سکینہ ہے۔ اللہ اکبر! جن کے باپ کو بھی شہید کیا گیا، جن کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا، یہ حضرت سکینہ ہے جن کا سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں لوٹا ہے۔ حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، سکینہ پہنچتی ہے کہتی ہیں بھیا ذرا چل کر تو دکھا دو۔ علی اکبر نے پوچھا تھا بہن یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا بھائی یاد کرو جب آپ مدینہ سے نکلے تھے تو سغرا نے کہا تھا بھیا ذرا چل کر کے دکھا دو، اس لیے کہ جب آپ چلتے ہیں تو چال آپ کی ہوتی ہے، آپ کی رفتار مصطفیٰ کی رفتار سے ملتی ہے، آپ کی گفتار مصطفیٰ کی گفتار سے ملتی ہے، آپ کا انداز مصطفیٰ کے انداز سے ملتا ہے، چہرہ آپ کا ہوا کرتا ہے جلوہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ شہید کرب و بلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سکینہ نے کہا بھیا ایک مرتبہ چل کر دکھا دو، کیا پتا پھر زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ میرے علی اکبر چلے، سب نے دیکھا ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آپ جانے لگے، آپ کی ماں نے پیشانی کا بوسہ لیا،
میرے علی اکبر نے میرے امام کے قدموں کا بوسہ لیا، میدان سے جیسے جیسے خیمے سے باہر نکلے گھوڑے پر سوار ہوئے، مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھا اور کہا ہائے افسوس صغرا میں تجھے لینے نہ آ سکا۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ کا ایک ورق پیچھے پلٹو، جب حضرت علی اکبر مدینہ سے چلے تھے تو صغرا نے کہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں لے جائیں گے، تو بھائی نے سر جھکا دیا تھا۔ پھر جب جانے لگے تھے تو میرے امام کا ہاتھ پکڑا تھا صغرا نے، عرض کیا تھا کہ بابا کیا مجھے نہیں کربلا میں بلایا جائے گا؟ تو میرے امام نے فرمایا تھا بیٹی صغرا گھبراؤ نہیں، اگر غنیمت سمجھا جائے گا تو 7 محرم کو تمہارے بھائی اکبر تمہیں لینے آ جائیں گے۔ صغرا نے کہا تھا بابا جان اگر 7 تاریخ کو اکبر نہیں آئے تو 10 تاریخ کو صغرا کا خط آپ تک پہنچ۔ میرے امام اجازت عطا فرمائے، حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، مڑ مڑ کر پیچھے نانا کے مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، رہ رہ کر صغرا کی یاد آ رہی ہے۔ جب میدان کارزار میں اترے تو تنہا علی اکبر نے 41 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ اکیلے حسین کے شیر نے 41 یزیدیوں کو کاٹ کر زمین پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے کہا ایسا ہے حسین کے شیر کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا، ان پر اس طرح قابو نہیں پا سکتے۔ شہادت بیان کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ بھائی کو بہن کو بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر جب نکلنے لگے تھے تو سکینہ نے کہا تھا بھائی آپ اپنے چہرے پر ذرا ڈھانٹا باندھ لیں۔ حضرت علی اکبر نے شملے کا ڈھانٹا چہرے پر باندھا تھا اور چہرے کو ڈھک لیا۔ پھر علی اکبر نے پوچھا تھا بہن سکینہ یہ تو بتاؤ کہ تم میرے چہرے پر ڈھانٹے کو کیوں باندھنا چاہتے ہو، کیوں میرے چہرے کو ڈھکوانا چاہتے ہو؟ سکینہ نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، میں ڈر رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میدان جنگ میں جائیں تو کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے علی اکبر میدان جنگ میں اترے ہیں، گھوڑے کی رفتار بڑھی ہے، شملے چہرے سے ہٹا ہے، شملہ ڈھانٹا چہرے سے ہٹا ہے، جیسے ہی چہرے سے پردے کا ہٹنا تھا یزیدیوں کے ہاتھ تھرا جاتے ہیں، تلوار ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ یزیدیوں کی جب تلوار ہاتھ سے چھوٹی، عمر بن سعد نے کہا کہ یہ لوگوں کیا تم ڈر گئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں ہو گئے ہیں، ہم حسین سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن حسین کے نانا سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے دیکھو میدان جنگ میں مدینہ سے اٹھ کر حسین کے نانا میدان کربلا میں آتے ہیں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ علی اکبر کا چہرہ ہو بہو میرے آقا سے ملتا تھا، تو انہیں لگا کہ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تشریف لے آئے ہیں۔ تلواریں چھوٹ گئی ان کے ہاتھوں سے۔ عمر بن سعد نے چالاکی چلی، اس نے کہا جو علی اکبر کو قتل کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، وہ انعام دیا جائے گا، بڑا انعام رکھ دیا۔ بہرحال کچھ لوگ آئے، جتنے آئے کاٹے گئے۔ عمر بن سعد کے پاس ایک کوفی پہنچا، اس نے کہا دیکھو علی اکبر کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا ہے۔ علی اکبر بار بار مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کی کوئی بھاری چیز مدینہ کی طرف چھوٹ گئی ہے۔ سنو اس کو مارنے کے لیے تیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک تجویز ہے کہ کوئی جائے اس کے پاس، بس اس کے سامنے اتنا کہہ دے کہ علی اکبر یہ بتاؤ مدینہ کدھر ہے، پھر دیکھنا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور علی اکبر کو مدینہ یاد دلاؤ، اور ادھر ایک اچھے نشانچی کا انتخاب کیا گیا جس کا نشانہ بہتر ہو۔ سنان کا اختیار، سنان کو چنا گیا، سنان کو اختیار کیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ جب ان کا ذہن بھٹکایا جائے گا تو تمہیں برچھی ان کے سینے پہ مار دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یزیدی قریب آیا، جیسے ہی قریب پہنچا تو اس نے علی اکبر سے پوچھا اے علی اکبر یہ بتاؤ کہ مدینہ کدھر ہے؟ اتنا سننا تھا کہ میرے امام علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو برسے ہیں، مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہائے صغرا افسوس میں تجھے لینے نہ آ سکا، مجھے معاف کر دینا۔ اتنی
اتنے میں سنان نے ایک برچھی ماری ہے، ایک نیزہ مارا ہے، پیٹھ سینے کی طرف سے مارا تھا، پیٹھ کی طرف پار ہو گیا۔ اللہ اکبر، نیزے کا لگنا تھا کہ میرے امام زین سے زمین پر آنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رحل قرآن سے نیچے آ رہا ہو، اس طرح سے زین سے زمین پر آ رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا قرآن رحل سے آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، نیچے گرے ہیں، آپ نے آواز دی ادرکنی یا ابتا، بابا حسین آئیے اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ اللہ اکبر، میرے حسین خیمے سے نکلے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ آواز آتی ہے بابا میں وہی ہوں جہاں سویرے دیکھا تھا ماں فاطمہ الزہرا کو کہ وہ دوپٹے سے صاف کر رہی ہیں کربلا کی سرزمین کو۔ بابا جان میں وہی ہوں جہاں میں نے فجر کی اذان دی تھی۔ اللہ اللہ، میرے آقا حسین تشریف لائے ہیں، اپنے بیٹے لخت جگر علی اکبر کی سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں، گود میں لے کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر میرے امام کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میرے امام علی اکبر کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ نیزہ نکال دیجئے نا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا عرض کرنا تھا کہ میرے امام کی چیخ نکل جاتی ہے۔ میرے امام نے کہا بیٹا تکلیف ہوگی تمہیں، اگر میں نیزے کو نکالوں گا تو تمہیں درد ہوگا اور مجھ سے گوارا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے میرا بیٹا تڑپے۔ اللہ اللہ، پھر بھی حضرت علی اکبر نے کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ نیزہ میرے سینے میں بہت چبھ رہا ہے، اس کو نکال دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے وعدہ لیا کہ اے علی اکبر میں نیزہ نکالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کر۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان وہ کیسا وعدہ؟ میرے امام نے فرمایا تھا وعدہ کر اگر میں نیزہ تمہارے جسم سے باہر نکالو، تمہارے سینے سے باہر نکالو تو تو اف تک نہیں کرے گا، اس لیے کہ اے بیٹے علی اکبر میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زبان سے اف نکل جائے، تیری زبان سے آہ نکل جائے اور تیری میری قربانی کو میرا رب ہمارے منہ پر مار دے۔ بیٹا ہمارا رب بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر نے عرض کیا تھا بابا جان ایک قربانی مینا میں دی گئی تھی، ہمارے بابا جان ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی، ان کی گردن پر چھری چلی تھی، انہوں نے بھی صبر کا پیغام دیا تھا۔ بابا جان وہاں مینا کی سرزمین تھی، یہاں کربلا کی سرزمین ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام میرے دادا جان تھے، یہاں پر آپ کا بیٹا علی اکبر ہے۔ بابا جان میں وعدہ کرتا ہوں میری زبان سے اف نہیں نکلے گا، آپ نیزے کو باہر نکالے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاؤں کیا کیفیت تھی، کیا صورت تھی۔ کربلا کی تاریخ سننے والوں ذرا توجہ سے دیکھنا، میرے امام نے ایک پیر زمین پر رکھا ہے گھٹنے کے پیر، بل ایک پیر کو کھڑا رکھا ہے اور ایک ہاتھ کو حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا، جیسے ہی نکالنے کا ارادہ کیا خدا کی قسم زمین کانپ جاتی ہے، زمین تھرا گئی۔ زمین نے کہا اے حسین تم حسین ہو، میں زمین ہوں، خبردار ایسا مت کرنا، اگر تم نے نیزہ نکالا تو میں زمین پھٹ میں زمین ہوں، میرا کلیجہ چر جائے گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، سارے یزیدیوں کو میں اندر دفن کر دوں گی۔ اللہ اکبر، میرے امام نے فرمایا تھا اے زمین تو خاموش ہو جا، جب میرا بیٹا نیزہ نکلوانے کے لیے تیار ہے، میرے نیزہ نکالنے کے لیے راضی ہو تو پھر تو کون ہوتی ہے؟ ہم یہاں پر کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو صبر کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ زمین تھم جاتی ہے، میرے امام نے آؤ بتاؤ کربلا کی تاریخ کیا ہے، علی اکبر کون ہے، حسین کون ہے، کربلا کی سرزمین کیا ہے، کربلا میں کیسی لڑائی ہوئی، آؤ دیکھو۔ میرے حسین نے جب سینے پہ برچھی پہ ہاتھ رکھا ہے، جیسے برچھی کو سینے سے لگایا، سینے سے نکالا دھکا دے کر، خدا کی قسم صرف برچھی نہیں آئی تھی، 18 سال کے نوجوان علی اکبر کا کلیجہ بھی برچھی پہ نکلتا ہوا باہر۔ اللہ اکبر، صرف برچھی نہیں آئی تھی، برچھی پہ 18 سال کے نوجوان کا کلیجہ بھی آ گیا تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہوتا، ان کی ہونٹوں پر اف ہوتا، آ ہوتی، مگر حالات یہ تھے کہ حضرت علی اکبر نے مٹھی بند کر رکھی ہے، دانتوں پر زبان دبا لی ہے۔ میرے امام نے جب مڑ کر کے دیکھا ہے علی اکبر کی طرف تو ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پریشان نہ ہو، جب ہمارا رب اس دکھ میں راضی ہے تو پھر علی اکبر کو کسی اور سکھ کی ضرورت۔ جب پرچی نکالی میرے امام نے تو اس وقت کنڈیشن کیا تھی؟ ڈاکٹر نسیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں
اگر کسی کا کلیجہ کٹ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، خون بہہ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کربلا کی سرزمین پر کلیجہ چروانے کے بعد بھی علی اکبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے بھی خیمے کی طرف لے کر جائیں گے؟ میرے امام نے فرمایا ہاں بیٹا تجھے بھی خیمے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ عرض کرتے ہیں بابا جان آپ سویرے سے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے شہدائیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ کے کندھے تھک چکے ہوں گے، آپ کے کندھے بوجھل ہو چکے ہوں گے، بابا مجھے یہیں چھوڑ دیجئے نا۔ میرے امام نے فرمایا تھا بیٹا کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، تم تو میرے لال ہو، میرے جگر کے ٹکڑے ہو، بیٹا میں یہاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں خیمے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا تھا سفر بڑا مشکل ہوگا۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا بابا جان پھر تو سفر بڑا مشکل ہوگا، میں آپ کا نوجوان بیٹا ہوں۔ میرے امام نے کمر پر ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جوان لڑکا اپنے بوڑھے باپ کا لاش اٹھائے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اگر بوڑھا باپ جوان لڑکے کی لاش اٹھا رہا ہو تو کتنی مشکل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کہ بیٹا حسین تم قرآن، بیٹے علی اکبر تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، میں تمہیں کندھے پر بٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ میرے امام نے علی اکبر کو اپنے کندھے پہ رکھا ہے، حضرت علی اکبر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور امام علی مقام سنتے جا رہے ہیں۔ اکبر عرض کر رہے ہیں، اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضرت علی اکبر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، میرے امام کاندھے پہ رکھ کے تشریف لے کے جا رہے ہیں خیمے کی طرف۔ اچانک سانس رکنے لگی، لہجہ ٹوٹنے لگا، سانس تھم تھم کے آنے لگی، لہجہ ٹوٹنے لگا، طرز ٹوٹنے لگی۔ تو میرے امام نے سمجھ لیا کہ اب میرے بیٹے کا آخری وقت آ گیا ہے۔ آؤ میں بتاتا چلوں پیارے، جب کسی کی جان جاگنے کا وقت آتا ہے، جب کسی کا جان نکلنے والی ہو تو لوگ کہا کرتے ہیں اس کو پانی پلایا کرو، اس لیے کہ اس وقت پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے، اگر 7 سمندر بھی نچوڑ کر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب کسی کی جان نکلنے والی ہو تو اس کو پانی پلایا کرو، اگر پانی نہیں پی رہا ہے تو زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈال دیا کرو چمچ سے، اگر پھر بھی نہیں پی رہا ہے تو پانی میں انگلی ڈال کر اس کے ہونٹوں پر پھیر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے جب دیکھا کہ لہجہ ٹوٹ رہا ہے علی اکبر کا لہجہ ٹوٹ رہا ہے، سانسیں تھم رہی ہیں، جان قفس اسری سے پرواز کرنے والی ہیں، تو میرے حسین نے علی اکبر کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ علی اکبر کی روح تڑپ جاتی ہے۔ آپ مچل اٹھے، آپ نے کہا بابا جان آپ چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس ڈر سے چہرہ پھیر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حسین آپ سے پانی مانگ لے۔ بابا جان آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے آپ سے پانی طلب نہیں کیا۔ بابا جان اے نواز رسول مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں پانی کا طلبگار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری روح اس حال میں نکلے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ نواز رسول کا ہو، میری روح نکل رہی ہو تو یہ نظریں اس پر تھمی ہو جو میرے مصطفیٰ لالا جان کے کندھوں پر سواریاں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب میرے حسین نے مڑ کر پیچھے دیکھا، علی اکبر آقا حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، امام علی مقام کے صاحبزادے علی اکبر قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ دور گئے، آواز تھم گئی، مٹھی کھل گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، سانسیں رک گئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے امام سمجھ گئے کہ اب میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام جب خیمے میں پہنچے ہیں تو حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ کربلا میں اگر کسی کا لٹا ہے تو حضرت سکینہ کا لٹا ہے۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، قریب پہنچ جاتی ہیں بھائی کے سرہانے بیٹھتی ہیں، علی اکبر سے کہتی ہیں بھائی یہ تو بتاؤ کہ جب میں کل مدینے جاؤں گی سغرا پوچھے گی کہ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے تو میں تم کو کیا جواب دوں گی؟ اتنا سننا تھا کہ امام علی مقام نے حضرت سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا اے سکینہ ہم خاندان مصطفیٰ والے ہیں، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اے سکینہ بیٹی سنو، تمہیں کربلا کی سرزمین پر رہ کر کردار فاطمہ کو دکھانا ہے اور مجھے اپنا خاندان لٹا کر نانا کی امت کو۔ اللہ اللہ، علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ میری امام نے گھر والوں کو تسلی دی۔ اس کے بعد باری آئی حضرت قاسم کی۔
حضرت قاسم کون ہے؟ مولا حسن کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام ہے ام فروا۔ جب حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ماں گود میں لے کر آقا حسن کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی ہے آقا حسین کی قاسم پر تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ پوچھتے ہیں آقا حسین اے ام فروا بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو ام فروا نے کہا محرم کی 10 تاریخ ہے۔ آپ نے اتنا سنا ہے، آپ کی چیخیں نکلنے لگی ہیں، سسکیاں بڑھ گئی ہیں، آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح بارش ہو رہی ہے، آنسو برس رہے ہیں۔ حضرت ام فروا نے پوچھا تھا اے میرے سردار آج بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونے کے بجائے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو میرے آقا حسین نے جواب دیا تھا اے ام فروا تو ابتدا دیکھ رہی ہے، حسن انتہا۔ یہی حضرت قاسم ہے۔ جب مدینہ سے نکلنے لگی تو آپ نے جب مدینہ سے نکلے تو محمد بن حنفیہ کو بلایا۔ آپ نے کہا دیکھو میں اپنے گھر کے چھت پہ جاتا ہوں، پرندے آتے ہیں ان کو پانی پلاتا ہوں، ان کے لیے دانے بھی رکھ دیا کرتا ہوں۔ جب میں مدینے سے چلا جاؤں تو تم چھت پہ جانا، پرندوں کو دانا کھلا دینا، ان کے لیے پانی رکھ دینا۔ ادھر قاسم نکلے ہیں، محمد بن حنفیہ چھت پر جاتے ہیں۔ ایک روز گئے، آپ نے پانی رکھا، آپ نے دانا رکھا، سینکڑوں پرندے آئے مگر کسی نے نہ تو پانی کو منہ لگایا نہ تو دانے کو منہ لگایا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے روز آپ چھت پر چڑھے ہیں، دانا پھیلا دیا ہے، پانی کو رکھ دیا ہے، مگر سینکڑوں پرندے حاضر ہونے کے بعد منہ نہیں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا تھا اے پرندوں ذرا یہ بتاؤ کہ قاسم کے کھان کھلانے کا انداز کیا دوسرا تھا، میرے کھلانے کا انداز دوسرا ہے۔ قاسم کیا دوسرے انداز سے پلایا کرتے تھے، میں کسی اور انداز سے پلایا کرتا ہوں، کھانا بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، تو تم کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بات جب کہی تھی محمد بن حنفیہ نے تو پروردگار عالم نے ایک پرندے کو قوت گویائی عطا فرما دی تھی۔ پرندے نے کہا تھا اے محمد بن حنفیہ ہم اس چھت پر پانی پینے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، دانا چگنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، ہم چھت پر آتے تو اس لیے تھے کہ چہرے پہ جب قاسم کے نظر پڑتی تھی تو آقا حسین کی یاد آ جایا کرتی تھی، ذات قاسم کی ہوا کرتی تھی، جلوے حسن کے ہوا کرتی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ام فروا ہاتھ پکڑتی ہیں، آقا حسین کی بارگاہ میں لے کر آئی، فرماتی ہے عرض کرتی ہے اچھا تہذیب دیکھیے خاندان رسول کی۔ ام فروا یہ خاندان علی کی سب سے بڑی خاندان علی کی سب سے بڑی بہو تھی۔ آپ جب آئیں تو میرے امام حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں حسین میرے بیٹے قاسم کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دو۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں بھابی جان جب بھائی حسن کی شہادت کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھ کو بلایا تھا، بلا کر قاسم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بھائی حسین میرا ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ تمہارے ساتھ، مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ ایک عہد کرو کہ میرے جانے کے بعد تم میرے قاسم کو باپ کا پیار دو گے۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ اٹھا لو، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے حضرت قاسم کو باپ کا بھی پیار دیا ہے، چچا کا بھی پیار دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم سے حضرت قاسم کے تعلق سے میرے امام نے فرمایا کہ بھابی جان کیسی بات کر رہی ہے، یہ قاسم تو میرے حسن بھائی کی آخری نشانی ہے، میں اپنا سب کچھ تو قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی حسن کی آخری نشانی کو مٹتے ہوئے نہیں۔ اتنی بات سنی ام فروا آنکھیں برسی ہیں، کہنے لگی آج میرے سردار حسن ہوتے تو مجھے یوں نہ ٹالا جاتا، میرے بیٹے قاسم کو بھی اجازت دے دی جاتی۔ اندر گئی، زندگی میں جب کبھی بڑی مشکل آتی ہے، کوئی الجھن آتا ہے تو اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے۔
حضرت ام فروا نے اپنے سرتاج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا، یاد کر رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں۔ اچانک ایک بات یاد آئی، میرے آقا حسن نے فرمایا تھا اے ام فروا سنو، اگر زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے پیش آ جائے کہ حل نہ ہو رہا ہو پا رہا ہو، زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ اس کا حل نہ نکل پا رہا ہو، تو سنو یہ تعویذ میں قاسم کے گلے میں پہنا دے رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی۔ حضرت ام فروا کو یاد آئی، انہوں نے کہا بیٹا قاسم ادھر آ جاؤ۔ قاسم حاضر ہوئے، ام فروا کھولتی ہیں تعویذ کو، تعویذ کو کھول کر جیسے ہی پڑھا آنکھیں برسی ہیں، ان کو آقا حسن کی یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے بیٹے قاسم کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بیٹا چلو قاسم۔ حضرت قاسم پوچھتے ہیں ماں کس طرف چلو؟ قاسم سے کہا تھا ام فروا نے بیٹا اب تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم پوچھتے ہیں ماں کیسی اجازت مل گئی ہے؟ ام فرما کہتی ہیں بیٹا ٹھہرو تو ذرا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے پاس پہنچے ہیں، میرے حسین کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں حضرت ام فروا نے وہ خط ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت امام علی مقام پڑھتے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، بھائی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ امام حسن نے لکھا تھا بھائی حسین جب تم کربلا کی سرزمین پر جاؤ گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، تمہارا علی اکبر بھی جا چکا ہوگا، تمہارا بھائی علی، تمہارا بیٹا علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر چکا ہوگا، تمہارے شہدایان بھی جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے، نہ جانے سالان اہل بیت بھی جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے، لوگ میدان جنگ میں جا رہے ہوں گے، لیکن تم میرے بیٹے قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہوگے۔ بھائی حسین مجھ سے وعدہ کرو کہ جب یہ خط تم پڑھو گے تو تم کو میرے بھائی، تم کو میرے بیٹے قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینی پڑے گی۔ حضرت حسن نے لکھا تھا بھائی حسین اگر تم میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دو گے تو کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نانا حاضر ہوں گے تو نانا کی بارگاہ میں تم کہو گے کہ میں نے نانا کے دین کے لیے علی اصغر کو لٹا دیا تھا، علی اکبر کو لٹا دیا تھا، زینب کہیں گی کہ میں نے اپنے اون و محمد کو لٹا دیا تھا۔ بھائی حسین اگر تم قاسم کو اجازت تو دے دو گے تو میں نانا کی بارگاہ میں فخر سے یہ بھی کہہ سکوں گا کہ نانا جان جہاں آپ کے چھوٹے نواسے حسین کا علی اصغر لٹا ہے، حسین کا علی اکبر لٹا ہے، وہیں پر میرے بیٹے قاسم نے بھی اپنی جوانی کو لٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہدائے کربلا، عظمت شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خط میں لکھا تھا بھائی حسین میری تمنا یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے قاسم کو شہادت کا جوڑا پہناؤ گے، شہادت کا دلہا بناؤ گے۔ حضرت قاسم کو امامہ پہنایا گیا، تلوار دی گئی۔ جب آپ نکلنے لگے ماں نے بلایا بیٹا آخری مرتبہ آؤ، قریب آئے، ماں نے پیشانے کا بوسہ لیا، حضرت قاسم آقا حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، جیسے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، پھر ماں نے بلایا بیٹا ایک مرتبہ اور آ جاؤ، میں تمہیں جی بھر کے دیکھ تو لوں، کیا پتا پھر زندگی میں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت قاسم آگے بڑھے ہیں، ماں نے جی بھر کے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے، ابھی 17 سال کی عمر ہے، تقریباً 18 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی پوری نہیں آئی ہے، داڑھی کے تھوڑے تھوڑے بال آ رہے ہیں، ابھی چند ہی ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا صحیح طریقے سے۔ حضرت قاسم نے، ماں نے بلایا بیٹا ایک مرتبہ اور آؤ، حضرت قاسم قریب ہوئے، ماں نے جی بھر کے دیکھا، پھر کہتی ہے بیٹا جب میدان جنگ میں تم جاؤ گے لوگ تم سے پوچھیں گے تم کون ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کون ہو، تم یہ مت کہنا کہ میں حسین کا بھتیجا ہوں، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ کہہ دینا کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں یہ سبق دے رہی ہے کہ بیٹے قاسم کہہ دینا کہ میں حسین کے گھر کا نوکر ہوں، حسین کا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کہی تھی ام فروا نے بیٹا قاسم تمہارا نام کیا ہے تو قاسم عرض کرتے ہیں ماں میرا نام قاسم ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ام فرما فرماتی ہے بیٹا تم حسن کے بیٹے ہو، میدان کارزار میں جا تو رہے ہو، میری ایک بات یاد رکھنا جب میدان جنگ میں جانا ہے تمہیں تو پلٹ کر رہی آنا ہے، یا تو لشکریوں کو کاٹ دینا ہے یا پھر خود میدان جنگ میں جب گئے آپ پہنچتے ہیں
جیسے ہی میدان کارزار میں اترے میرے آقا قاسم کا پہلا جملہ یہ تھا، او یزیدیو آؤ، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آئے حسن کے بیٹے قاسم سے مقابلہ۔ اتنی بات سنی عمر بن سعد نے تو آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کہا کون ہے جو جائے جو اپنے باپ کی ٹینگیں مار رہا ہے، اس کا قصہ تمام کر دے۔ ارزق اس وقت کا بہت بڑا مانا جانا پہلوان تھا، اس کا شہرہ پوری دنیا میں تھا، اس کا ٹنکا پورے عرب میں، پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ ارزق سے کہتا ہے عمرو بن سعد تم جاؤ اس کا قصہ تمام کر دو، بڑا ٹینگیں مار رہا ہے یہ حسن کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ ارزق کہتا ہے میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں جس کی ابھی ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں آئی ہے، اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی۔ اس کا چھوٹا بیٹا آیا مقابلے کے لیے، کہا حسن تمہیں معلوم ہے میرا باپ کون ہے؟ ایک بات ذہن میں آپ کے اتار دوں، اگر استاد قابل ہوتا ہے تو شاگرد کو استاد پر فخر ہوا کرتا ہے۔ ارزق کا بیٹا آیا، اس نے کہا حسن تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں ارزق کا بیٹا ہوں۔ تو میرے حسن نے فرمایا، میرے قاسم نے فرمایا کہ اگر تو ارزق کا بیٹا ہے تو میرا باپ بھی حسن۔ ارزق نے کہا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا استاد میرا باپ ارزق ہے، جس کا شہرہ جس کی بہادری پوری عرب میں مشہور ہے۔ امام حضرت قاسم نے فرمایا تھا کہ اگر تیرا استاد تیرا باپ ہے تو میرا استاد غازی عباس۔ اللہ اللہ، ارزق بیٹے نے کہا چلو مقابلہ کرو، تلوار چلاؤ۔ میرے امام میرے قاسم نے فرمایا نادان تو نے ابھی اتنا بھی نہیں سمجھا، تجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، اتنا بھی نہیں معلوم ہوا کہ ہم خاندان مصطفیٰ والے ہیں، ہمیں حملہ کرنا نہیں سکھایا گیا ہے، ہمیں تو دفاع کرنا۔ میرے امام قاسم فرماتے ہیں پہلے تو حملہ کر۔ ارزق کے بیٹے نے لگاتار 42 حملے کیے، کتنے 42 وار کیے، اور حسن کے شہزادے نے تلوار کے ذریعہ تو کبھی ڈھال کے ذریعہ 42 وار کو خالی کر۔ جب ارزق کا بیٹا تھک گیا مارتے مارتے اور خروش تک نہ لگی قاسم کو، تو میرے قاسم نے فرمایا اب تیری باری ختم، اب حسن کے شیر کے مقابلے۔ میرے حسن کے شہزادے قاسم نے تلوار نکالی ہے، میان سے باہر کی تلوار کو فضا میں بلند کیا۔ آپ نے جب تلوار چلائی ہے پوری قوت سے، ارزق کے بیٹے نے ڈھال کو آگے کیا ہے، ڈھال کو جیسے روکنا چاہا ڈھال سے، حضرت قاسم کی تلوار چلی ہے، ڈھال کو چیرتے ہوئے گردن پہ لگی ہے، گردن پہ چیرتے کاٹتے 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 اس کے جسم کو پار کرتے ہوئے گھوڑے کی کمر میں اتر جاتی ہے تلوار، گھوڑے کی کمر میں اتری ہے، گھوڑا زمین پہ گرا ہے، ارزق کا بیٹا دو ٹکڑے ہو کر زمین پر لوٹ گیا ہے، زمین پر اس کی لاش تڑپ رہی ہے۔ گھوڑے نے زمین پر گرتے ہی نعرہ لگایا ہے، نعرہ لگا کر امام حسین کی صدا کو بلند کیا ہے، امام حسین کی تعریف کی ہے، خدا کی تعریف کی ہے، رسول کی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی بار میں حال یہ ہوا امام علی مقام کے شہزادے حضرت حسین حضرت حسن کے شہزادے قاسم کے ایک ہی بار میں ڈھال کٹ چکی ہے، ڈھال کے ذریعے ڈھال کے ساتھ ساتھ جسم بھی کٹ چکا ہے، جسم کاٹتے ہوئے تلوار پیوست ہو گئی ہے گھوڑے کی کمر میں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ کر ارزق چلایا، چیخ کر پکار کر کہا تیری اتنی مجال کہ تو نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، یہی انجام ہوا، تیسرے کو بھیجا، یہی انجام ہوا، چوتھے کو بھیجا، یہی انجام ہوا۔ ارزق جب دیکھا کہ اس کے چاروں بیٹے قتل کیے جا چکے ہیں، آنکھ ببولا ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، قریب آیا، اس نے کہا اے قاسم تو نے میرے چاروں بیٹے کو مار ڈالا ہے، تیری اتنی اوقات کہ تو نے چاروں بیٹوں کو میرے قتل کر دیا، میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ میرے آقا قاسم نے فرمایا تھا تو جاننا چاہتا ہے میں کون ہوں، معاملہ تو کر، خدا کی قسم اگر تجھے چنڈی کا دودھ نہ دیا گرا دو تو پھر علی کا شیر۔ ارزق آگے بڑھا، وہ
کہتا ہے تیری اتنی ہمت، ابھی داڑھی کے بال بھی صحیح سے نہیں آئے اور تو نے میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں تو بھی آ جا۔ کہتا ہے تجھے معلوم نہیں میرا شہرہ پوری دنیا میں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں آ سکے۔ جب قریب آیا میرے امام فرماتے پڑا، قاسم نے فرمایا بڑی ٹھیک ہے مار رہا، گواہ تجھے اتنا نہیں معلوم میدان جنگ میں آ گیا گھوڑی کی زین کسنی بھی نہیں آتی تجھے؟ جیسے ہی گھوڑے کی زین کی طرف جھکا، حضرت قاسم تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہیں، ایسا وار کیا کہ گردن الگ ہو گئی۔ اللہ اتنا دیکھا جب میرے غازی عباس نے تو خوشی میں مچل گئے، بلاتے ہیں بھائی حسین آؤ اپنے بھتیجے قاسم کی بہادری تو دیکھو، کتنے پہلوانوں کو مار چکا ہے، ارزق کے چاروں بیٹوں کو مار چکا ہے، ارزق کو قتل کر چکا ہے، مگر اس کے جسم پر ایک خروچ بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ارزق کا جسم کٹا ہے، اس کی لاش زمین پر تڑپی ہے، تو غازی عباس نے نعرہ لگایا تھا، غازی عباس نے کہا تھا واہ قاسم واہ، شاباش قاسم شاباش۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کو بلایا ہے کہ آؤ اپنے بیٹے اپنے بھتیجے کی بہادری کو دیکھو، میرے حسین تشریف لائے ہیں، تلوار چمک رہی ہے قاسم کی۔ میرے حسین نے فرمایا قاسم خبردار، تمہاری تلوار اب کسی پر نہیں چلنی چاہیے، ہم میدان کربلا میں گردن کاٹنے نہیں بلکہ گردن کٹانے آئے ہیں، میدان کربلا میں ہم بہادری دکھانے نہیں بلکہ صبر کا پیغام دینے آئے ہیں۔ خبردار اگر تیری تلوار کسی پر چلی، خدا کی قسم شعبان احمد مصباحی پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے اگر میرے امام نے نہ روکا ہوتا تو تب جب کربلا کی تاریخ لکھی جاتی تو یہ لکھا جاتا کہ 17 سال کے نوجوان علی قاسم نے کربلا کی سرزمین پر 22,000 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا، 22,000 یزیدیوں کی گردنوں کو کاٹ کر یزید کے مائل پر حسینیت کا پرچم لہرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں خبردار اب کسی پر تمہاری تلوار نہ چلنے پائے، ہم میدان کربلا میں کسی کی گردن نہیں مارنے آئے ہیں، ہم یہاں پر کسی کو اپنی بہادری نہیں دکھانے آئے ہیں، اپنی شجاعت کا سکہ نہیں منوانے آئے ہیں، ہم یہاں پر تو آئے ہیں نانا کا دین بچانے کے لیے، ہم یہاں پر آئے ہیں صبر کا پیغام دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قاسم کی تلوار تھمی ہے، جیسے تلوار تھمی عمر بن سعد نے کہا کہ تیروں کی برسات کی جائے، تیروں کی برسات ہوئی ہے، جسم پر آگر لگ رہے ہیں، تیر پیوست ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسم چھلنی ہو گیا ہے، چھلنی جیسے ہوا آپ زین سے زمین پر آئے ہیں، گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، نیچے گرے تو دائیں گھوڑے کبھی روٹ کر بائیں طرف لے جا رہے ہیں، بائیں گھوڑے روٹ کر دائیں طرف لے جا رہے ہیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ آؤ پیارے بتاؤ تجھے میں تمہیں بتاؤں میدان کربلا کیا ہے۔ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ریت میں ان کے جسم کے ٹکڑے ڈوب گئے ہیں، ریت میں ان کے جسم کے ٹکڑے چھپ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں ہے، آواز دی جاتی ہے کہ حسین آؤ اپنے بھتیجے کو سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین جب میدان کربلا میں آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ قاسم نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے فرمایا قاسم کہاں ہو؟ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر تلاش کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دیوانہ کوئی محبوب چیز تلاش کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ چہرے پر گرد و غبار ہے، داڑھی پر دھول پڑی ہوئی ہے، اللہ امامے پر ریت پڑی ہوئی ہے، ایک دیوانے کی طرح میرے آقا کبھی داہنی طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بھائی حسن کی آخری نشانی کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لاش کا ٹکڑا بھی نہیں مل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے حسین مایوس نہ ہو، بس کان لگا کر دھیان سے سن، جدھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی اسی کے اندر تیرے بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اتنی آواز کا آنا تھا، میرے آقا حسین کان لگاتے ہیں تو کہیں سے سورہ رحمان پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں تو سورہ قریش پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے سورہ طہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اے پیارے بتاتا چلوں میں، کربلا کی سرزمین ایسی ہے، دیکھو میرے امام حسین کے سامنے لاش کے ٹکڑے ہیں، میرے امام نے جب ریت کے اندر ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں، ہاتھ جب باہر نکالتے ہیں تو قاسم کے جسم کا ایک لوتھڑا نکلا، دوسری طرف
ہاتھ ڈالتے ہیں تو دوسرا لوتھڑا نکلا، نہ بازو سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے، جسم کا ایک ایک ٹکڑا میرے امام چنتے جا رہے ہیں، نبی کونین کی چادر کو پھیلا دیتے ہیں، کملی والی چادر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست حسین میں ہے، آپ نے آقا کی چادر پھیلا دی ہے، قاسم کے ٹکڑے کو چنتے جا رہے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں ریت میں، قاسم کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس کو چادر میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح سے لاش کے سارے ٹکڑوں کو آپ نے چادر میں رکھا ہے۔ اے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں، کسی کی لاش دکھ نہ رہی ہو، کسی کے جسم پر اگر پہیے چل جائیں، ٹرک چل جائیں، خون کے پھوارے نکل جاتے ہیں، جسم کا حصہ نہیں ملتا ہے، ہاتھ کہیں اور ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، کسی کا کھوپڑا پھٹ جاتا ہے تو کسی کی گردن نظر نہیں آتی ہے، کسی کے سینے پہ اگر چل جائے تلوار، کسی کے سینے پہ اگر ٹرک چل جائے تو اس کا سینہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہے تو کوئی قریب نہ جائے، اگر قریب گیا تو پاگل ہو جائے گا دیکھ کر۔ لوگ اعلان کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ماں کو دور رکھیں، اگر ماں نے دیکھا بیٹے پہ ایسی حالت کو تو ماں پاگل ہو جائے گی، بہنوں کو دور رکھو، اگر بہن دیکھ لے گی تو دیوانہ ہو جائے گی، باپ کو دور رکھو، باپ لاش کو دیکھنے نہ پائے ورنہ باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ارے یارو، جب تیرے میرے بیٹوں کا یہ حال ہے، تیرے میرے گھر کے بچوں کا یہ حال ہے تو خاندان مصطفیٰ کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائے حسین پر، میرے ماں باپ قربان جائے قاسم پر، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لاش کے ایک ایک ٹکڑے کو، گوشت کے ایک ایک لوتھڑے کو میرے حسین نے اپنے چادر میں رکھا ہے، چادر کو گٹھری بنا کر جب کندھے پہ رکھا، جیسے ہی خیمے کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو حضرت سکینہ پھر دوڑتی ہوئی آئی ہے، پوچھتی ہے بابا جان یہ تو بتائیے ابھی تک کتنے لوگ گئے ہیں کربلا میں، آپ ان کو واپس لے کر آئے ہیں، مگر میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ بابا جان بتائیے نا میرا قاسم کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے امام کا سر جھک جاتا ہے، میرے امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اندر گئے تو ام فروا کے پاس جانے کی طاقت نہیں تھی، حوصلہ پست ہو چکا تھا، میرے امام کیا جواب دیتے؟ اے ام فروا، تیرا لخت جگر، تیرے جگر کا ٹکڑا اس چادر میں پڑا ہوا ہے، تیرے جگر کے ٹکڑے کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس چادر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے امام کی ہمت جواب دے چکی ہے، میرے امام کہتے ہیں سکینہ جاؤ، ماں سے کہہ دو، ام فروا سے بڑی ماں ام فروا سے کہہ دو کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، آپ کو بابا حسین بلا رہے ہیں۔ سکینہ جاتی ہے ام فروا کے پاس اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ کو بابا حسین بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فروا پہنچی، آپ نے گٹھری کی طرف آنکھ کیا، آنکھ کرتے ہی میرے آقا امام حسین سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے، اور نہ حسین نے بتایا کہ قاسم کہاں ہے۔ ام فروا نہ پوچھ رہی ہے، نہ امام علی مقام بتا رہے ہیں، بلکہ حضرت ام فروا کی آنکھیں برسی ہیں، آنکھیں بھیگ گئی۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھابی جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ نے یہ بھی تو نہیں پوچھا ہے کہ قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت ام فروا نے کہا تھا حسین مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے، اس لیے کہ ماں کو بیٹے کا پتہ نہیں بتایا جاتا، ماں ہوا کرتی ہے۔ میں نے خوشبو سے پہچان لیا ہے کہ میرے بیٹے قاسم کے لاش کی ٹکڑے اس چادر میں پڑے۔ بے شک تکبیر، یا اللہ، یا علی، قاسم زندہ باد، قاسم زندہ باد، تکبیر، یا رسول اللہ۔ وہ قاسم ہے۔ اس کے بعد دیگر شہادتیں ہوتی رہی، اس کے بعد باری آتی حضرت سکینہ کی پیاس پڑ جاتی ہے، حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے ہیں، میرے علی اصغر زبان کو ہونٹوں کو پھیر رہے ہیں پیاس کی بنیاد پر، لیکن خیمے میں پانی کا ایک بوند نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے کہ میرے حسین پلا سکتے اپنے شہزادے علی اصغر کو۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام میں آپ کو بتاؤں کہ جب میدان کربلا میں شہیدوں کو شہید کیا گیا،
اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا، جانثار ران حسین کو شہید کیا گیا، تو کہنے والے کہتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوئی؟ میں اس پوائنٹ کا جواب دے دوں، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو چکا ہے، اور جب خیمے میں پہنچایا گیا نا، گٹھری کھولی گئی تو حضرت قاسم کو میرے امام نے، حضرت قاسم کی ماں ام فروا کو میرے امام نے منع فرمایا، بھابی جان آپ گٹھری کو نہ کھولیں، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاؤں کہ شہزادے خاندان نبوت کی شہزادیاں کیسے ہوا کرتی ہیں، سیدزادیاں کیسے ہوا کرتی ہیں، ان کی ہمت کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کے صبر کو سلام۔ میرے امام جب گٹھری لے کر آئے ہوئے ہیں، حضرت ام فروا آتی ہیں، پھر گٹھری کے پاس بیٹھ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ حسین ذرا گٹھری کو تو کھولو۔ جیسے ہی گٹھری کھولنا چاہتی تھی ام فروا، حضرت امام علی مقام نے عرض کیا کہ بھابی جان گٹھری نہ کھولے، آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام فروا نے کہا تھا نہیں حسین نہیں، میں حسن کی بیوی ہوں، اللہ اللہ، میں خاندان رسول سے نسبت رکھتی ہوں، میں آپ ہی کے گھرانے کی ہوں، میرے اندر بھی صبر ہے، میرے اندر بھی ہمت ہے، میرے اندر بھی حوصلہ ہے، ذرا میرے بیٹے کی لاش کو تو دیکھنے دو، میرے بیٹے کے جسم کو تو دیکھنے دو، میرے بیٹے کے چہرے کو تو دیکھنے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے امام علی مقام پیچھے ہٹے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی گٹھری کو کھولتی ہے، گٹھری کھول کر چہرے کو تلاش کرتی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھ کہیں پڑی ہوئی ہے، دوسری آنکھ کہیں ہے، زبان کہیں پڑی ہوئی ہے، سر کہیں پڑا ہوا ہے، بازو کہیں پڑا ہوا ہے، پیر کہیں کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کی ماں جب ام فروا نے اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، آنکھ کو تو حصے میں دیکھا، تو انہوں نے گریہ وزاری نہیں کی، انہوں نے اشتق نہیں کیا تھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، عرض کیا اے میرے مولا، میرے سرتاج حسن نے جو خط میں لکھا تھا کہ جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو رہے ہوں گے تو میری بیوی ام فروا کو بھی شہید کی ماں کہنے کا درجہ عطا کر دینا۔ حضرت ام فروا رب کی بارگاہ میں ہاتھ سوال کو دراز کرتی ہے، ام فروا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے قاسم کی ماں کو بھی شہید کی ماں کہنے کا درجہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ سوال ہوتا ہے جو مائنڈڈ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، جغرافیہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب شہید کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے جسم پر تلواریں چلتی ہیں، کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ قرآن شریف کی روشنی میں میں ثابت کر دوں گا ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور شہید کا خون بعد میں گرتا ہے، خدا کی زیارت پہلے، اور شہید کے خون کی ایک قطرے کے بدلے میں تقریباً 70,000 امت محمدیہ کی مغفرت کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب کوئی عقل مند سوال کرے، اگر آپ کے جسم میں سوئی چبھا دی جائے، سوئی لگا دی جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ تو جب جس کی گردن پہ تلوار چل رہی ہو، جس کی گردن کٹ رہی ہو، جس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں، جن کا بازو کٹا ہو، ان کو تکلیف نہیں ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اٹھا، قرآن دیکھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگلیوں کو عورتوں نے کاٹ لی، ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ حسن اس طرح سے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ انگلی کٹتی رہی، انہیں احساس بھی نہ ہوا، محض اس وجہ سے کہ حسن یوسف دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گئے۔ حسن یوسف جب نگاہوں کے سامنے آیا تو انگلیاں کٹ رہی ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میرے یارو یاد رکھو، جب بنائے ہوئے کا یہ حال ہے، حضرت یوسف کو جس نے بنایا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ جب بنے ہوئے کے حسن کا یہ حال ہے تو جس نے بنایا ہے اس کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ اگر حضرت یوسف پر نگاہ پڑ جائے اور ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جائیں تو احساس نہ ہو، اگر یوسف کے خدا کے جمال پر نظر پڑ جائے، جلوے خدا جس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اس کی گردن بھی کاٹ دی جائے تو اس کو احساس نہیں
نہیں ہوگا. جب یوسف کے جمال کا یہ حال ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں, محسوس تک نہیں ہو رہا ہے, تو جب یوسف کے حسن کے جمال کا یہ حال ہے تو یوسف کے خدا کے جمال کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا, اس نے یوسف پہ کبھی مصر میں آمشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک بات اور پوائنٹ کی عرض کرتا چلو, اس کے بعد جگہ لے لوں گا. حضرت جنت میں کسی کی کمی ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جو تم چاہو سب موجود. لیکن شہید سے اللہ رب العزت پوچھے گا, شہیدوں جنت میں کیا کسی چیز کی کمی ہے؟ تمہیں جنت میں جو چاہیے سب کچھ مل رہا ہے. شہید اس کے باوجود عرض کریں گے میرے مولا ہماری جنت میں لذت نہیں مل رہی ہے. اللہ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا, اے شہداء میری جنت میں جو تم چاہو سب موجود ہے. کھانے کی ہر چیز موجود ہے, پینے کی ہر چیز موجود ہے. پینے کے لیے ایسی نہریں ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید ہیں, برف سے زیادہ ٹھنڈی ہیں, شہد سے زیادہ میٹھی ہیں, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہیں. اے میرے شہداء جنت میں تو ہر چیز موجود ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفسکم, جو تم چاہو اس میں موجود ہے. شہداء عرض کریں گے اے میرے پروردگار بے شک تیری جنت میں ہر چیز موجود ہے, پر میرے مولا کل دنیا میں تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے ہمیں جو لذت ملی تھی تیری جنت میں نہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت قاسم سے پوچھو, جسم کے ٹکڑے تو ہوئے ہیں لیکن خدا کی زیارت ہوئی ہے, اور خدا کی زیارت ایسی ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں, دنیا کی تو بات دور کی ہے, جنت کی ساری لذتیں ایک طرف اور شہادت کے وقت جمالے وہ جلوہ خدا کی لذت ایک طرف. قاسم کے جسم کے ٹکڑے یقیناً ہوئے ہیں, پر وہ خط قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال خدا, حسن خدا, جلوہ خدا کو دیکھ کر مشرف بھی ہوئے ہیں. جلوہ خدا کو دیکھ کر ان کا سب دکھ درد باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. چند شہادتیں بچی ہیں, وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ العزیز کل باقی کی شہادتیں بیان کر دی جائیں گی اور تفصیلاً بیان ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے, اور یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ, استغفر اللہ. السلام علیکم.